کسی یہودی کے جال میں ہرن بن جائے اور وہ حضور کی بارگاہ میں فریاد کرے تو رسول پاک جب اس کو آزادی دے دیتے ہیں تو بتاؤ اپنی امت کے اس فرد فرید کو جو رسیوں سے بنا ہوا تھا کیا میرے نبی اس کو آزادی نہیں دے سکتے تھے؟ بولو بھائی، کتنی مرتبہ دیکھا 5 وقت کو نماز میں، تہجد کے وقت 6 کوئی ملنے آیا، 7 اصحاب صفا کو درس دینے کے لیے 8 اور بھی بار بار مسجد نبی میں آتے رہے، دیکھتے رہے، 3 شبانہ یوم دعا نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ تو میں وجہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آئے گے معافی مانگنے کے لیے حضور کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اگر چاہیں تو معاف فرما دو۔ میں یہاں بتاتا چلا نبی کے اختیار کو کہ اچھا کوئی نماز معاف کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، نماز کوئی معاف کر سکتا ہے؟ آپ مسافر ہوتے ہو، قرآن میں کہیں ہے کہ جب سفر میں جاؤ تو 2 رکعت پڑھنا؟ بولو، مسافرت میں آپ نماز پڑھتے ہو نا کتنی؟ 2 رکعت پڑھتے ہو نا؟ تو مسافر میں رسول اللہ کا احسان کہ نبی رحمت نے اب اگر کوئی کہنا ابھی 4 پڑھ دو، نماز میں بہت مزہ آ رہا ہے 4 پڑھ دو، پڑھا رہا ہے نماز لیکن گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو نا بھائی، گنہگار ہوگا نا؟ یہ تو مسافروں پہ ہو گیا، ہم صبح قیامت تک کے لیے۔ لیکن ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں 5 سمے نماز پڑھو نا، ہمیں 2 سمے پڑھو، 2 سمے ہمیں نماز پڑھو، 2 سمے۔ نبی کو محتاج، جو لوگ کہتے ہیں محتاج ہیں، مختار نہیں ہے، ارے اللہ کے فضل سے رسول اللہ مختار ہے، مختار کل ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبان میں سن لو کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب و وحید میں نہیں لے رہا۔ صحابی نے کہا، سنتے چلو، صحابی نے کہا ہمیں 2 سمے ہمیں نماز پڑھو، 5 سمے ہمیں نماز پڑھو، یا رسول اللہ اجازت ہے۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے لیے 2 سمے۔ بتا بجھ رہے ہو کہ نہیں بجھ رہے ہو؟ کہا ٹھیک ہے تم 2 وقت کی پڑھنا۔ اختیار نبی دیکھ رہے ہو؟ اور آگے بڑھو، میدان جنگ میں صحابہ تھے، میں نبی کا اختیار بتاتا چلوں تاکہ عظمت مصطفیٰ سینوں میں رہے، پھر گستاخی نہ ہو کہ کوئی پڑھا لکھا یہ کہے کہ مصطفیٰ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ آج وائرل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بولو، وائرل ہو رہا ہے نا؟ دلوں کی گستاخی زبان پہ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آمین نبی بھوک تمین نبی بھوک تمین نبی بھوک، اور اس کے بعد گستاخی کر بیٹھا۔ ٹھیک ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہے، پوری دنیا آج اس کو بولو نفرت کی نظر سے دیکھ رہی کہ نہیں دیکھ رہی؟ آپ اسے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی، گستاخ نبی کی سزا تو قتل ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو قتل ہے، اس کو پھر توبہ کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ کافر و مشرک کو تو توبہ کا موقع ملے گا، لیکن گستاخ نبی کو توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ اسلامی حکومت ہو تو قتل کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے سنو، میرے نبی کے ساتھ صحابہ میدان جنگ میں گئے۔ اب میدان جنگ میں جو گئے تو نماز کا وقت آ گیا، ادھر جہاد فرض ادھر نماز فرض، ادھر جہاد فرض ادھر نماز فرض، تو دونوں میں سے دونوں ایک ساتھ کیسے ادا ہوگی؟ تو صحابی نے آگے عرض کیا یا رسول اللہ جدی ہمیں نماز پڑھ دو تو دشمن آئے گا ہماری گردن کاٹ دے گا، دو ٹکڑے کر دے گا، تو یا تو جہاد یا تو نماز۔ میرے نبی کا فیصلہ سن لو، 4 رکعت کی نماز کو میرے نبی نے کیسا بانٹا ہے، سنو گے آپ لوگ بھائی؟ ارے بولو سنو گے؟ میرے نبی کو محتاج کہنے والوں بھی سبق سیکھ لو کہ رسول اللہ سے صحابہ نے عرض کیا جہاد کریں گے یا نماز پڑھیں گے؟ نماز پڑھیں گے تو دشمن کاٹ کے رکھ دے گا، یا رسول اللہ چھٹی دی جائے؟ تو میرے نبی نے فرمایا نا، نماز کی چھٹی نہیں ملے گی۔ پڑھ رہے ہو تو تمہیں ہم 4 رکعت میں سے 1 رکعت پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں،
مگر نماز تو پڑھتے ہی ہو گئے. مطلب مجھ سے سننا اے سنی اور نماز کی اہمیت کو سمجھو. خالی نیاز کا پوٹلا لا کے رکھ دینے سے سنی نہیں دکھائی دو گے. اپنے سجدوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو سنی دکھائی دو گے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو لہٰذا نماز سے کبھی غافل مت ہونا. میدان جہاد میں جہاں دشمن تلوار سوتے ہوئے ہیں، مقابلہ کرنے والا ہے. اب بولو ایسی حالت میں ظہر کا وقت ہو گیا تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نبی کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ کی کربو یاد کرو نماز پڑھو. تو حضور نے فرمائے دیکھو جہاد بھی فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے. ہاں لیکن تمہیں میں اجازت دیتا ہوں، ہمیں پرمیشن دیجیے کہ اپنی پوری جماعت کو 4 حصے میں بانٹ لو. کتنے حصے میں؟ 4 حصے میں بانٹ لو. ایک جو ہے صف میں کھڑا ہوگا، دوسرا اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرے گا، نماز کی نیت نہیں کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا. اور ایک جماعت ہوگی جو دشمنوں سے لڑے گی، دوسری جماعت ان مجاہدین اسلام کو سپورٹ کرے گی، بیک اپ کرے گی. ٹھیک ہے؟ جب ایک رکعت یہاں مکمل ہوگی تو یہ یہاں سے چل کے میدان جہاد میں چلا جائے گا. جو لڑ رہا ہے وہ واپس آئے گا. جو پیچھے سب کھڑی تھی سپورٹ کرنے کے لیے یہ صف میں چلی جائے گی. وہ مجاہد آ کے یہاں کھڑا ہو جائے گا، اس کو ہم سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے ایک روٹیشن بنایا. ایک رکعت پڑھ کر کے مجاہدین اسلام میدان جنگ میں لوٹتے رہے. بولو ایک رکعت کی کوئی نماز ہے؟ بولیے. امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تم نماز سے فارغ ہو سکتے ہو، لیکن مصطفیٰ نے اجازت دے دی تو اب ان صحابہ کے لیے خاص ہو گیا کہ وہ صحابہ میدان جنگ میں ایک رکعت پڑھ کر میدان جنگ میں جاتے گئے، لوٹ کر آ کر نماز پڑھتے رہے. اس روٹیشن پہ رہے. اب جب یہاں نماز میں امام نے سلام پھیرا تو جو جہاں تھا اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے، اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے. اور سنیے، نماز کی بات آ گئی تو اور بتاتا چلوں.